خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اسٹاپ ٹی بی ان مائی لائف ٹائم سلوگن ہے WHO کا ٹی بی ڈے کے اوپر، ٹی بی ورلڈ ہیلتھ ڈے کے اوپر، اور جس کے وجہ سے ہم آپ کو یہ معلومات پہنچانا چاہ رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر فرد تک یہ معلومات پہنچے، اور بیماری سے بچنے کے لیے اور ٹی بی سے بچنے کے لیے ہر فرد جو ہے اپنی انتہا کوشش کر کے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ہیلپ کرے۔ ہم مزید معلومات آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جو ہم نے آپ کو معلومات دی ہیں جو اس کے پچھلے حصے میں، اس سے مزید آگے بڑھنا چاہیں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹی بی کا شکار دیگر اعضاء بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زیادہ تر جو ہے ٹی بی جو ہے نا لنگس کی ہوتی ہے، لیکن دوسرے اعضاء بھی، جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس میں ٹی بی پہنچ سکتی ہے، جس میں گردے یعنی کڈنیز، ریڑھ کی ہڈی میں موجود اہم مادے، حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارڈ یا دماغ شامل ہیں۔ جب ٹی بی کا حملہ پھیپھڑوں کے علاوہ دیگر اعضاء پر ہوتا ہے تو اس کی علامات بھی مختلف متعلقہ اعضاء کی نسبت مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ٹی بی کے بیکٹیریا ریڑھ کی ہڈی یا حرام مغز پر حملہ آور ہوں تو کمر میں درد رہنے لگتا ہے، کبڑا پن بھی ہو سکتا ہے۔ گردوں کے متاثر ہونے کی صورت میں پیشاب کے راستے پیپ اور خون خارج ہونے لگتا ہے۔ اگر مرض بگڑ جائے تو گردوں کے فیل ہونے جانے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح غدود لمف نوڈ متاثر ہوں تو گردن میں یا بغل میں گلٹی نمایاں ہوتی ہے، جبکہ آنتوں کی ٹی بی میں پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، دست ہونے لگتے ہیں، متلی ہوتی ہے، پیٹ میں پانی بھر سکتا ہے۔ ہڈیوں یا جوڑوں کی ٹی بی میں متعلقہ جوڑ میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دماغ کی ٹی بی میں گردن توڑ بخار اور جھٹکے لگنے لگتے ہیں، یعنی کہ فٹس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض سر درد کی شکایت بھی کرتا ہے، جس کے ساتھ متلی اور بے چینی تنگ کیے رہتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں بغیر کسی وجہ کے اپنے وزن میں کمی محسوس ہونے لگے اور بخار کی کیفیت طاری رہے، ان کے علاوہ رات کے اوقات میں پسینہ بکثرت آئے، نیز کھانسی 3 سے 4 ہفتوں تک رہے تو فوری طور پر وہ ڈاکٹر سے مکمل معائنہ کروائیں۔ ٹی بی کے عارضے کو اگر بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے تو وہ انتہائی خطرناک ثابت ہونے والا عارضہ ہے اور مریض کو جان لے سکتا ہے۔ مریض کا بروقت علاج نہ کرنے سے نہ صرف پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں بلکہ دوران خون کے ذریعے انسانی جسم کے دیگر اعضاء بھی اس جراثیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہڈیاں متاثر ہونے لگتی ہیں، عموماً پسلیوں میں یہ عارضے کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ پھر ریڑھ کی ہڈی میں یہ جراثیم سرایت کر جاتے ہیں تو حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ اس طرح ٹی بی کے جراثیم دماغ تک پہنچ جائیں تو گردن توڑ بخار جیسا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے ارد گرد جھلی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، نیز یہ دماغ کے ذریعے حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ میں بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر جگر اور گردے انسانی جسم کے ایسے اعضاء ہیں جو جسم سے فالتو مادہ نکال کر باہر خارج کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب ٹی بی کے جراثیم ان پر حملہ آور ہوں تو یہ اپنے افعال کے بجاوری سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ دیگر طریقے جو اس مرض سے بچانے کے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو پیدائش کے فوری بعد BCG کا ٹیکہ لگوائیں۔ ٹی بی کے مریض کے قریبی رشتہ دار یا تیماردار عیادت کرنے والے افراد کو ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض کو ہدایت دیں کہ وہ کھانستے یا چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیں۔ مریض کے تھوکنے کے لیے
ڈھکن والا اگالدان رکھیں تاکہ جراثیم کو فضا میں جانے کا موقع نہ ملے۔ اگالدان کو صاف کرنے کے لیے اس کا مواد زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ ٹی بی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مکمل علاج کروایا جائے۔ گو کہ یہ علاج طویل ہے لیکن اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی فرد کو 3 ہفتے سے زیادہ مدت تک بخار، کھانسی، بلغم میں خون آنا، بھوک کم لگے یا وزن میں کمی ہو رہی ہو تو اسے فوری طور پر معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ علاج کے دوران کسی بھی مسئلے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، بجائے اس کے کہ علاج نہ مکمل چھوڑ دیں۔ علاج کے دوران دیگر چھوٹے امراض یعنی کہ بخار، قے، متلی، سر درد اور دیگر عوارض جیسے ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کی ادویہ معمول کے مطابق لی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً مریضوں کو بیجا پرہیز کرائے جاتے ہیں۔ ٹی بی کے عارضے کا شکار چونکہ پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر غیر ضروری پرہیز لاگو کرنا انہیں مزید کمزور کر دیتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ٹی بی میں نقصان دہ نہیں، لہذا کھانے پینے میں کسی چیز سے بھی پرہیز نہ کریں۔ مریض جو دل چاہے کھا پی سکتا ہے، البتہ یہ خیال رکھیں کہ دیگر بیماریوں کی موجودگی میں معالج کا تجویز کردہ پرہیز ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ گھر کی پکی ہوئی صاف ستھری چیزیں کھانے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ باہر کی کنٹامنیٹڈ چیزیں یا اس قسم کی چیزیں جو آلودہ ہیں جراثیموں سے، ان کے کھانے سے مختلف امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹی بی کا عارضہ چونکہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے ٹی بی کے مریض کو چاہیے کہ کھانستے چھینکتے وقت منہ پر رومال یا ہاتھ رکھ لیں۔ ہر جگہ تھوکنے سے پرہیز کرے، بلکہ اپنا اگالدان الگ ہی رکھے، اس کا ڈھکن بند رکھے۔ ماں کو ٹی بی ہو تو اسے چاہیے کہ بچوں کے چہرے پر پیار نہ کرے اور نہ ہی بچوں کو اپنے ساتھ بستر پر سلائے۔ البتہ ٹی بی سے متاثرہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس طرح سے بچے میں ٹی بی کے جراثیم منتقل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو بوڑھے افراد یعنی کہ دادا دادی، نانا نانی، اگر انہیں کوئی کھانسی کا مرض ہے تو ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ نوزائیدہ بچوں کو وہ فوراً ہی پیار کرتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں اور ان کے منہ کے اوپر پیار کیا جاتا ہے، کس کیا جاتا ہے، تو اس سے جراثیم فوراً ہی منتقل ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ایسے افراد کو کسی طرح بھی یعنی کہ نوزائیدہ بچوں کو نہ دیا جائے، کیونکہ وہ فوراً ہی ٹی بی ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ تمباکو نوشی کو کسی بھی شکل میں ہو، اس سے ضرور بچیں۔ متوازن صحت بخش سادہ غذا استعمال کریں۔ ٹی بی کا علاج کبھی ادھورا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے مکمل علاج کروائیں اور پوری امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شفا ضرور دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان سب مسائل کے لیے جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں وہ اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے جہاں جہاں بھی آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تاکہ اس مرض کا خاتمہ ہو اور لوگ جو ہیں اس مرض سے بچ سکیں۔